सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच चैम्बर में 11:30 बजे समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की इलालत के बाद बुध को रेगुलर बेंच डी लिस्ट किया गया। तमाम 12 मुकदमात भी डी लिस्ट कर दिए गए। बेंच में जस्टिस जमाल मुंदकील और जस्टिस अतर मीनल्ला भी शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली का चीफ जस्टिस को खत, 3 रुकनी बेंच के फैसलों पर इजहार तशवीश। स्पीकर परवेज अशरफ ने जस्टिस उमर अता बंदयाल को 5 सफ़ात पर मुश्तमिल खत लिख दिया। कॉपी अटॉर्नी जनरल और रजिस्ट्रार ऑफिस को अरसाल। खत में आइन के आर्टिकल 73 और 79 से 85 तक का हवाला। सुप्रीम कोर्ट के बाज़ हालिया फैसलों को कौमी असम्बली के आइनी इख्तियारात में मुदाखलत करार दिया। लिखा कि 3 रुकनी बेंच ने कौमी असम्बली के इक़दामात को नज़रअंदाज किया। सियासी मामलात सियासी जमातों को हल करने दें। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार का एहतराम किया जाए। इदारों को अपनी हुदूद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। बार बार फंड जारी करने के अहकामात मुहाजराई का सबब बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला अब किया है पार्लियामेंट के जो मनी बिल है उसको मुस्तरद करने के बाद, तो दैट अमाउंट्स टू ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट। और इसमें जो है वो प्रिविलेज कमेटी जो है वो इसके ऊपर एक अपनी रिपोर्ट मुरतब करे। उस रिपोर्ट के नतीजे में फिर ये फैसला हो सकता है कि मोहतरम जजेस को जो है वो पार्लियामेंट बुलाए और उनका मौक़िफ़ सुने, क्योंकि जो रूल्स हैं उसके मुताबिक इस बात की कोई ममानत नहीं है कि नहीं बुलाया जा सकता। जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है उसके ऊपर पार्लियामेंट जो है अपनी प्रिविलेज की ब्रीच के ऊपर जो है वो किसी को भी जो है वो बुला सकती है। तौहीन पार्लियामेंट का इल्ज़ाम। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को इस्तेकाह कमेटी में बुलाने की तैयारी। वज़ीर दाखिला कहते हैं स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ जस्टिस को बराह रास्त खत लिख दिया। चीफ जस्टिस के जवाब और इस्तेकाह कमेटी की रिपोर्ट के बाद जजेस को बुलाने का फैसला होगा। प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ विद मालिक में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, रूल्स के मुताबिक 3 जजेस को इस्तेकाह कमेटी में बुलाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं चीफ जस्टिस असम्बली की बात सुनेंगे, उनका रद्द-ए-अमल मुस्बत होगा। बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट का मामला इस्तेहकाक कमेटी में उठाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन पार्लियामेंट और ऐवान का इस्तेहकाक मजरू किया। हुकूमत को आइन तोड़ने और पार्लियामान की बात ना मानने का हुक्म कैसे दिया जा सकता है? कैसे हो सकता है कि पार्लियामान का फैसला भूल जाएं, अदालत का अक़लियती फैसला मान लें? पार्लियामेंट फैसला करेगी, अवाम का पैसा कहाँ खर्च होगा? पार्लियामेंट के फैसले के पाबंद हैं, किसी और इदारे के पाबंद नहीं। आइन की खिलाफ वर्जी हुकूमत ने नहीं किसी और ने की। सुप्रीम कोर्ट का काम आइन की तशरीह करना है, तब्दील करना नहीं। असद उमर कहते हैं हुकूमत ने आइन तोड़ दिया, अब फैसला सुप्रीम कोर्ट और आवाम ने करना है। हुक्मरान आज सुबह भी अदालत में बातचीत करने का जवाब जमा करा दें तो शायद बच जाएं। हुक्मरानों को उम्मीद थी ईद की छुट्टियों में दबाव डाला जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुर्बानी के लिए तैयारी कर दी गई। PDM के अंदर से लोग शहबाज शरीफ की कुर्बानी देना चाहते हैं। अगला इलेक्शन मई, जून या जुलाई में हो, इमरान खान ही जीतेंगे। जजेस को पार्लियामेंट में तलब किया गया तो सूरत हाल मजीद बिगड़ेगी। सीनियर कानूनदान एतजाज़ हसन ने खबरदार कर दिया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में एतजाज़ हसन ने कहा कि जजेस और उनके अहल खाना के फ़ोन टैप हो रहे हैं। फ़ोन टैप करने की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पर आएगी। इस्लामाबाद के बाद कराची में भी मंकी पॉक्स वायरस का केस सामने आ गया। कराची एयरपोर्ट पर मंकी पॉक्स वायरस में मुब्तला शख्स की तस्दीक। लुकमान बशीर नामी शख्स सोमालिया की फ़्लाइट से आया था। आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल। मंकी पॉक्स के केसेस सामने आने पर तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग जारी है। बैरून मुल्क से आने वाले तमाम मुसाफिरों को चेक किया जा रहा है। हुकूमत का मुल्क के तमाम बड़े अस्पतालों में फौरी तौर पर मंकी पॉक्स आइसोलेशन वार्ड कायम करने का भी हुक्म। हुक्मरान इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ में राबतों में बड़ा ब्रेक थ्रू। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़
اور خواجہ سعد رفیق کا چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے رابطہ۔ حکومت نے تجویز دی ہے کہ سینٹ میں موجود اپوزیشن اور حکومت کے 5 اراکین پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جائے۔ چیئرمین سینٹ کا حکومتی تجویز پر شہزاد وسیم، اسد عمر اور شاہ محمود قریشی سے رابطہ۔ صادق سنجرانی نے بات چیت کے لیے تحریک انصاف کے رہنماؤں سے 5 نام مانگ لیے۔ چیئرمین سینٹ اپوزیشن کو خط بھی لکھیں گے اور حکومتی تجویز سے آگاہ بھی کریں گے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ 3 رکنی مذاکراتی کمیٹی پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، سینئر نائب صدر فواد چودھری اور سینیٹر علی ظفر پر مشتمل۔ رہنما تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی زبردستی مذاکرات کے حق میں نہیں، مسئلہ حل کرنے کے لیے مذاکرات کی آفر قبول کی۔ سپریم کورٹ میں آ کر حکومتی شخصیات نے اس حوالے سے بات کی، حکومت اس معاملے میں بے بس ہے، ان کے اتحادی مذاکرات کے حق میں نہیں۔ پی ٹی آئی کے لیے سپریم کورٹ کا 14 مئی کو الیکشن کرانے کا فیصلہ مقدم ہے۔ آئینی مدت کی تکمیل پر ملک بھر میں ایک ہی دن الیکشن ہوں گے، حکمران اتحاد کا متفقہ فیصلہ۔ وزیراعظم ہاؤس میں حکمران جماعتوں کے سربراہ اجلاس کا اعلامیہ جاری، اتحادیوں کا شہباز شریف پر اظہار اعتماد، تمام فیصلوں کا اختیار دے دیا۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کے متنازع اور یک طرفہ بینچ کے فیصلوں سے پیدا امور پر مشاورت۔ حکمران اتحاد نے کہا ملک میں ایک ہی دن انتخابات کے لیے مشاورتی عمل شروع کیا جا چکا، اس سیاسی معاملے میں سپریم کورٹ کا پنچایت کا کردار غیر مناسب ہے۔ سپریم کورٹ نے آئینی طریقے سے ہٹ کر حکومت کو فنڈز کے اجرا کا حکم دیا، اکثریت کھونے کی آبزرویشن وزیراعظم اور پارلیمان کی توہین ہے۔ سپریم کورٹ کا کام پنچایت بننا نہیں، قانون کے مطابق فیصلے کرنا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں خطاب، کہا کہ انصاف کے ترازو کے پلڑے برابر نہیں ہیں، فیصلہ 4-3 کا تھا، 3 رکنی بینچ کا فیصلہ نہیں مانتے، پارلیمنٹ بالادست ہے، عدلیہ کے متعلق قانونی اقدامات اٹھائے ہیں، انہیں ماننا پڑے گا۔ حکومت 13 اگست تک رہے گی، اکتوبر یا نومبر میں الیکشنز ہوں گے۔ بیرون ملک پی ٹی آئی ایجنٹس نے جو کردار ادا کیا وہ دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی گئی، معاشرے میں تقسیم پیدا کی، افواج اور ان کی قیادت کو بھی معاف نہیں کیا گیا۔ الیکشن میں تاخیر سے کون سی قیامت آ جائے گی؟ کیا یہ پہلی بار ہے پاکستان میں انتخابات 90 دن میں نہیں ہو رہے؟ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے کئی بار ملک میں پارٹیز کی مشاورت سے انتخابات آگے گئے ہیں، ساری خرابی 63A کی تشریح کے دوران آئین ری رائٹ کرنے سے پیدا ہوئی ہے، پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں توڑنا افراتفری پھیلانے کی کوشش تھی، ایوان اپنے اختیارات میں آزاد ہے، اسٹیٹ بینک مرضی سے رقم نہیں دے سکتا، جب تک قانونی طریقہ اختیار کیا جائے گا کوئی ادارہ فنڈز نہیں دے سکتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ کا ٹکراؤ نہیں چاہتے، ٹکراؤ کی صورت میں ملک اور قوم کا نقصان ہوگا، ہر ادارہ آئین میں رہ کر کام کرے، پارلیمنٹ کو کوئی ڈکٹیشن نہیں دے سکتا، پارلیمان کے دائرہ اختیار میں مداخلت ہوئی تو آئینی حدود میں دفاع کریں گے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بولے کہ عدلیہ اور پارلیمنٹ کا ٹکراؤ ہوا تو ملک نقصان ہوگا، پورا ملک پریشان ہے، کوئی بھی معیشت پر توجہ نہیں دے رہا، موجودہ صورتحال کے قصوروار ہم سب ہیں۔ آج بہت اہم دن ہے، پاکستان کی تقدیر کے متعلق بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کہتے ہیں حکومت نے واضح کر دیا وہ کوئی مذاکرات نہیں چاہتی، حکومت سپریم کورٹ کے ساتھ محاذہ رائے کے لیے تیار ہے، چیف جسٹس کو ہٹانے کی سازش کی جا رہی ہے، اگر چیف جسٹس کے خلاف کوئی سازش ہوئی تو پوری قوم نکلے گی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات ہوں گے یا وزیر اعظم اور کابینہ پر آرٹیکل 6 لگے گا، اس کے علاوہ ان میں کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری کا ٹویٹ، کہا ہے کہ جو لوگ آئین کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر اس کے اصولوں کو پامال کر رہے ہیں، تاریخ انہیں معاف نہیں کرے گی۔ پاکستان کی 75% آبادی غیر آئینی حکومتوں کے زیر تسلط ہے، آئین کہتا ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹنے کے 90 دن کے اندر اندر الیکشنز ہونے ہیں، شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ انتخابات اکتوبر میں ہونے چاہیے۔
مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز عمرہ ادائیگی کے بعد وطن واپس پہنچ گئیں۔ مریم نواز جدہ سے لاہور ایئرپورٹ پر پہنچیں، اہل خانہ سے بھی وطن واپس آ گئے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق مریم نواز کل سے سیاسی مصروفیات کا آغاز کریں گی۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم نواز شریف سعودی عرب سے واپس برطانیہ پہنچ گئے۔ نواز شریف کے لندن میں ایون فیلڈ میں رہائش گاہ پہنچنے پر کارکنان نے شاندار استقبال بھی کیا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس، الیکشن فنڈز کے متعلق وزارت خزانہ کی سمری پارلیمنٹ کو بھیجنے کی منظوری۔ کابینہ نے انگور اڈا کسٹم اسٹیشن کو ایکسپورٹ لینڈ روٹ ڈکلیئر کرنے کی منظوری بھی دے دی۔ الیکٹرک بائکس اور رکشاز کے حوالے سے فائنینسنگ فیسلٹی کی منظوری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں سوات دھماکے پر اظہار افسوس، واقعے کی تحقیقات میں وفاقی حکومت کا نمائندہ شامل کرنے کی ہدایت۔ پی ٹی آئی کے مستعفی ارکان کو قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت سے روک دیا گیا۔ تحریک انصاف کے کراچی سے منتخب ارکان نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دیا۔ پی ٹی آئی ارکان کو روکنے کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گاڑیوں کی چیکنگ بھی کی گئی۔ کسی مستعفی رکن کو ایون میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسپیکر نے آئینی ماہرین سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا۔ لاہور ہائی کورٹ سے تحریک انصاف کو ریلیف مل گیا۔ وکیل الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن کمیشن نے تقرر و تبادلوں پر پابندی عائد کر دی۔ لاہور نگران حکومت پنجاب کو ہر تبادلے کے لیے مشاورت کرنے اور جواز بنانے کا پابند بنا دیا گیا۔ عدالت نے نگران حکومت پنجاب کو تقرر و تبادلوں کا اختیارات دینے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست نمٹا دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے چیف سیکیورٹی آفیسر افتخار گھمن ایف آئی اے سے رہا ہونے کے بعد زمان پاک پہنچ گئے۔ افتخار گھمن کو ہی چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات بھی ہوئی۔ اسلام آباد میں ایم کیو ایم کے وفد کی حکومتی وفد سے ملاقات۔ 2.5 گھنٹے جاری رہنے والی ملاقات میں مردم شماری کے اعداد و شمار کے تمام پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ذرائع ایم کیو ایم کے مطابق حکومتی وفد نے ایم کیو ایم کے تمام تحفظات کو تسلیم کیا۔ متحدہ کا مسائل کے حل کے لیے عملی اور فوری اقدامات کا مطالبہ۔ مردم شماری میں ہر فرد کو شمار کرنے تک فیلڈ آپریشن جاری رکھنے کا فیصلہ۔ ملک میں بارشوں کا نیا سسٹم داخل، 5 مئی تک وقفے سے بارشیں ہوں گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا میں بادل برسیں گے۔ پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے کئی علاقوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔